نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم۔ سبق نمبر 38 کی پہلی بات فرضیت جہاد کے بارے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 216 تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علیکم القتال، تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے، وہو کرہ لکم، اور یہ تم پر ناگوار گزرتا ہے، وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اور ممکن ہے کہ تم پر کوئی چیز ناگوار گزرے لیکن وہ حقیقت میں تمہارے لیے بہتر ہو، وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور یہ بھی ممکن ہے تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے مضر ہو، تمہارے حق میں مضر ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالی ہی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ جہاد یعنی قتال فی سبیل اللہ کے حوالے سے ہی آیت کریمہ ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ جہاد یعنی قتال فی سبیل اللہ مسلمانوں پر فرض ہے۔ چونکہ یہ فریضہ مشکل ہے اس لیے طبی طور پر نفس پر گراں اور باری معلوم ہوتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں خیر ہی رکھی ہے، اور اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے کہ کس چیز میں خیر ہے اور کس چیز میں شر ہے۔ جہاد فرض ہے اور اس کا انکار کرنا، اس کی توہین کرنا کفر ہے۔ نمبر 2 حدیث مبارک صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 135، کتاب الامارہ، باب من قتل فی سبیل اللہ۔ اس میں حدیث مبارک ہے، عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، قرض کے سوا شہید کے ہر گناہ کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 3 عقائد میں سے جہاد فی سبیل اللہ کے فضائل اور احکام۔ ہم نے آپ کی خدمت میں اسلام کے 5 ارکان کا ذکر کیا تھا۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، بیت اللہ۔ ان تمام 5 ارکان کی حفاظت، ان کی دفاع اور تحفظ کے لیے اور اس کے مضبوطی کے لیے جہاد ایک بہترین اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے ایک اچھا عمل ہے۔ دین اسلام کی سربلندی کے لیے دشمنان اسلام کے ساتھ مسلح جنگ کرنا اور اس میں خوب جان و مال خرچ کرنا، اسے جہاد فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے۔ دین اسلام کی سربلندی، دین کا تحفظ، دین کا نفاذ، دین کی بقا، مسلمانوں کی عزت و عظمت، شان و شوکت اور جان و مال کی حفاظت کا واحد ذریعہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ سورہ توبہ 111 نمبر آیت مبارکہ میں اللہ فرماتے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، بے شک اللہ نے ایمان والوں کی جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں لڑتے رہیں گے، فیقتلون، قتل کرتے رہیں گے کفار کو، ویقتلون، اور قتل کرتے کرتے خود بھی شہید ہو جایا کریں گے۔ مزید اللہ فرماتے ہیں سورہ صف آیت نمبر 4 میں ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کے راستے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر لڑتے ہیں۔ سنن ابی داود جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 367، کتاب الجہاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے من قاتل فی سبیل اللہ فواق ناقۃ فقد وجبت لہ الجنہ، جو شخص تھوڑی دیر کے لیے بھی اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں قتال کرتا ہے تو جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 غزوات میں خود جہاد کا سفر کیا ہے اور اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے شہید ہونے کی تمنا فرمائی ہے۔
جہاد کی اقسام، جہاد کی دو قسمیں، نمبر ایک اقدامی جہاد، نمبر دو دفاعی جہاد۔ اقدامی جہاد کسے کہتے ہیں؟ کافروں کے ملک میں جا کر کافروں سے لڑنا اقدامی جہاد کہلاتا ہے۔ اقدامی جہاد میں سب سے پہلے کافروں کو اسلام کی دعوت دی جاتی ہے، اور اگر وہ اسلام قبول نہ کرے تو ان سے جزیہ طلب کیا جاتا ہے، اگر جزیہ دینے سے انکار کرے تو پھر ان سے قتال کیا جاتا ہے۔ عام حالات میں جہاد اقدامی یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر امیر المؤمنین نفیر عام یعنی سب کو نکلنے کا حکم دے تو اقدامی جہاد بھی فرض عین ہو جاتا ہے۔ نمبر دو دفاعی جہاد کسے کہتے ہیں؟ اگر کافر مسلمانوں کے ملک پر حملہ کر دے تو ان مسلمانوں کا کافروں کے حملے کو روکنا دفاعی جہاد کہلاتا ہے۔ اگر مسلمان ان کے روکنے کی طاقت نہ رکھتے ہو، اگر طاقت رکھتے ہو مگر سستی کرتے ہو تو ہمسایہ ملک کے مسلمان ان کے حملے کو روکے۔ جہاد دفاعی یہ فرض عین ہے۔ فائدہ: جہاد کرنے سے پہلے جہاد کی تربیت حاصل کرنا یہ فرض ضروری ہے۔ جہاد کی تربیت حاصل کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ قرآن مجید میں سورہ انفال آیت نمبر 60 میں اللہ فرماتے وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور کافروں کے ساتھ لڑنے کے لیے جتنی قوت حاصل کر سکتے ہو حاصل کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جہاد کی توفیق عطا فرمائے، لڑتے ہوئے میدان جہاد میں شہادت کی موت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔ نمبر 4 مسائل میں سے مجلس کے آداب اور سنن آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ مجادلہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جب تمہیں کہا جائے اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، مجلس میں دوسروں کے لیے کشادگی پیدا کرو، فافسحوا یفسح اللہ لکم، تو کشادگی پیدا کر لیا کرو، اللہ تمہارے لیے وسعت پیدا کرے گا۔ مجمع الزوائد للہیثمی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 75 میں حدیث مبارک ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں ان کا مقصود صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو تو ایک فرشتہ آسمان سے اعلان کرتا ہے کہ تم بخشا یا سے اٹھو کہ تمہاری برائیاں نیکیوں سے بدل کی گئی ہے۔ اسی طرح مجمع الزوائد جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 84 میں حدیث مبارک ہے، حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھے اور انہوں نے اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا، یہ مجلس قیامت کے دن ان کے لیے حسرت کا سبب بنے گی۔ لہٰذا مجلس کے آداب آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ہم سب مسلمانوں کو، سب سامعین، شرکاء حضرات کو، تمام دوستوں کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1 مجلس میں بیٹھنے سے پہلے تمام اہل مجلس کو سلام کرنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نمبر 2 مجلس میں جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھنا، لوگوں کے کندھے پلانگ کر درمیان میں بیٹھنے کی کوشش نہ کرنا۔ نمبر 3 کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود نہ بیٹھنا۔ نمبر 4 2 آدمیوں کے درمیان اجازت کے بغیر نہ بیٹھنا۔ نمبر 5 مجلس میں قریب بیٹھنا، متفرق ہو کر نہ بیٹھنا، یہ مجلس کے آداب میں سے۔ نمبر 6 مجلس میں قبلہ رو ہو کر بیٹھنے کی کوشش کرنا، مجلس کے آداب میں سے۔ نمبر 7 حلقہ نما مجلس کے درمیان میں نہ بیٹھنا، یہ مجلس کے آداب میں سے۔ نمبر 8 مجلس میں جو گفتگو ہو رہی ہے اس میں حصہ لینا اور تکلفاً سنجیدہ ہو کر نہ بیٹھنا، کیونکہ یہ غرور کی علامت ہے۔ نمبر 10 حتی الامکان اپنی مجلس کو اللہ تعالیٰ یا آخرت کی یاد سے آراستہ کرنا، ہر مجلس میں اللہ کو یاد کرے، آخرت کو یاد کرے، آخرت کی فکر ہو۔ 11 مجلس میں 3 آدمی ہو تو ایک کو چھوڑ کر 2 آدمی آپس میں سرگوشی نہ کرے، اور نہ کسی ایسی زبان میں بات کرنا جس کو تیسرا آدمی نہ سمجھ سکے، البتہ اگر 3 سے زیادہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 12 اگر مجلس میں اللہ کی کوئی نافرمانی ہو رہی ہو تو اہل مجلس کو منع کرنا۔ نمبر 13 مجلس میں نئے آنے والے شخص کے اکرام کے لیے ذرا سا کسلنا، اگرچہ پہلے سے جگہ موجود ہو۔ نمبر 14 مجلس ایک امانت ہے، لہٰذا مجلس میں جو باتیں سنی جائے اس کو دوسری جگہ نقل نہ کرنا۔ نمبر 15
نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے کی کوشش کرنا، اس سے انسان کی نیکی اور انسان کے تزکیہ نفس، انسان کی اصلاح میں بڑا دخل ہوتا ہے۔ نمبر 16، ہر مجلس اور بالخصوص دینی مجلس میں موبائل فون بند رکھنا یا کم از کم سائلنٹ موڈ، خاموشی پر رکھنا۔ نمبر 17، مجلس کے اختتام پر مجلس کی دعا پڑھنا، جو کہ پہلے اسباق میں آپ کی خدمت میں گزر چکی ہے۔ پانچویں بات، دعا۔ سنن ابی داود جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 353 کتاب الجہاد میں دشمن سے مقابلے کے وقت کی دعا مذکور ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد میں جب دشمن سے مقابلہ فرماتے تو آپ یہ دعا فرماتے، اللہم انت عضدی و نصیری بک احول و بک اصول و بک اقاتل۔ اسی طرح سنن ابی داود جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 353 کتاب الجہاد میں یہ دعا بھی مذکور ہے، اللہم منزل الکتاب ومجری السحاب وحازم الاحزاب اہزمہم وانصرنا علیہم۔